السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا آمین۔ سورہ ہود آیت نمبر 83 تک ہم پڑھ چکے۔ ہم نے لوط علیہ السلام کا واقعہ بھی کل پڑھا اور ساتھ میں تھوڑا سا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر بھی آیا۔ آج ہم قوم مدین کے بارے میں پڑھیں گے، جو کہ شعیب علیہ السلام کی قوم تھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ۔ اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو جس کے سوا کوئی الہ نہیں، اور ناپ تول میں کمی نہ کیا کرو۔ میں تمہیں خوشحال دیکھ رہا ہوں اور مجھے ڈر ہے کہ تم پر ایسا عذاب آئے گا جو تمہیں ہر طرف سے گھیر لے گا۔ اصل میں جو شرک ہے وہ ام الامراض ہے۔ سیدنا شعیب علیہ السلام کا قصہ بھی سورہ اعراف میں ہم پڑھ چکے ہیں، لہٰذا ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ان کی جو قوم کی برائی تھی سب سے زیادہ وہ کیا تھی؟ ناپ تول میں کمی کرنا۔ تو شرک کا میں نے ذکر کیا، تو شرک ایسی بیماری ہے جو تقریباً ہر قوم میں پائی جاتی ہے، اور بالخصوص ان اقوام میں ضرور موجود تھی جن کی طرف انبیاء علیہ السلام بھیجے گئے۔ باقی تمام اخلاقی معاشرتی بیماریوں اور برائیاں اسی شرک سے پھوٹتی ہیں۔ گویا جس طرح جسمانی بیماریوں میں قبض کو ام الامراض قرار دیا گیا، اسی طرح روحانی بیماریوں میں شرک جو ہے وہ ام الامراض ہے۔ شرک سے بچنا اور توحید کا پرچار کرنا ہی اس معاشرے میں اصلاح کر سکتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ تمام انبیاء کی دعوت کا پہلا ہدف یہی مرض رہا۔ انبیاء علیہ السلام شرک کی تردید کے ساتھ ساتھ توحید کی دعوت دیتے اور ایمان لانے والوں میں اللہ کی صحیح معرفت پیدا کرتے ہیں، جس سے دلوں میں تقوی اور خشیت الہی پیدا ہوتا ہے، اور یہ تقوی ہی ایسی چیز ہے جو تمام معاشرتی اور اخلاقی برائیوں کے لیے شفا کا حکم رکھتی ہے۔ شرک کے علاوہ بعض قوموں میں کچھ مخصوص برائیاں بھی ہوتی ہیں، جیسے لوط علیہ السلام کی قوم کے اندر جو ہے وہ ہم جنس پرستی تھی۔ اسی طرح شعیب علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ تجارتی کاروبار میں بے ایمانی کرتی تھی۔ قوم فرعون نے بنو اسرائیل پر قیامت ڈھا رکھی تھی۔ شرک کے بعد انبیاء علیہ السلام کی دعوت کا جو دوسرا ہدف ہوتا ہے وہ ایسی ہی مخصوص بیماریاں ہوتی ہیں۔ اہل مدین دو تجارتی شاہراہوں کے چوک میں آباد تھے، اور یہ علاقہ اسی وجہ سے نہایت اہم تجارتی مرکز بن گیا تھا۔ یہ لوگ صرف ناپ تول کے پیمانوں ہی میں اپنے ہاتھ کی صفائی نہیں دکھاتے تھے، بلکہ ہر وہ بددیانتی کرتے تھے جس کی وجہ سے دوسروں کا حق مارا جا سکے۔ اسی لیے شعیب علیہ السلام نے شرک کے بعد انہیں ایسی تجارتی بددیانتیاں چھوڑنے کی نصیحت کی، اور ان کے یہی کرتوت فساد فی الارض کے مترادف تھے، جس کے ذریعے سے وہ دوسروں کے حق غصب کیا کرتے تھے۔ پھر اگلی آیت دیکھ لیتے ہیں، آیت نمبر 85۔ وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ میری قوم، ناپ تول کو انصاف کے ساتھ پورا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے نہ دو، اور زمین میں فساد پھیلاتے نہ پھرو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ صرف ناپ تول میں کمی نہیں کرتے تھے، بلکہ ہر طرح سے انہوں نے فساد برپا کر رکھا تھا زمین کے اندر۔ لوگوں کو راہزنی کرتے، بےزتی کرتے، ان کے مال لوٹ لیتے، اور خاص خاص راستوں میں بیٹھے رہتے لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے۔ آیت نمبر 86۔ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین وما انا علیکم بحفیظ۔ تمہارے لیے اللہ کی دی ہوئی بچت ہی بہتر ہے اگر تم مومن ہو، اور میں تم پر کوئی محافظ تو نہیں ہوں۔ تو یعنی اچھے بھلے کھاتے پیتے لوگ ہو، تمہیں بددیانتی کرنے کی کچھ ضرورت نہیں، لہٰذا جتنا منافع حلال ذرائع سے حاصل ہوتا ہے اسے کافی سمجھو، اسی میں اللہ برکت عطا فرمائے گا۔ اگر تم یہ باتیں مان کر ان پر عمل کرو تو تمہارے حق میں بہتر ہے، اور یہ سب کام اللہ سے ڈرتے ہوئے کرو۔ میں تمہارا
मुतसिब नहीं हूँ कि ये देखता रहूँ कि कौन कम तोल रहा है और कौन पूरा नापता है, और कौन सौदेबाजी में बदयांती कर रहा है और कौन नहीं कर रहा। इस जुमले का दूसरा मतलब ये भी हो सकता है कि मैंने तुम्हें अल्लाह का पैगाम पहुंचा दिया है और मेरी बस इतनी ही जिम्मेदारी थी, तुम्हें राह रास्त पर ला के छोड़ना मेरी जिम्मेदारी नहीं है। तो अब आयत नंबर 87 में देखते हैं कि उनकी कौम ने उन्हें क्या जवाब दिया। क़ालू या शुएबु असलातुका तामुरुका अन नतरुका मा याबुदु आबाउना औ अन नफ़अला फ़ी अम्वालिना मा नशाउ इन्नका लअंतल हलीमुर रशीद। वो कहने लगे, शोएब क्या तुम्हारी नमाज तुम्हें यही सिखाती है कि हम इन माबूदों को छोड़ दें जिन्हें हमारे आबाओ अजदाद पूजते हैं, या जैसे हम चाहते हैं अपने मालों में तसर्रुफ करना छोड़ दें? तुम तो बड़े बुर्दबाद और भले मानस आदमी हो। तो ठीक तरह से नमाज अदा करने के असरात, यानी नमाज अगर फिल वाक़या सोच समझ कर और खुशू खुजू से अदा की जाए तो वही बातें सिखाती है जिनकी कौम में शोएब को समझ आ गई थी। मगर अफसोस कि हम मुसलमानों को इन बातों की भी समझ नहीं आती जो मदियन वाले समझ गए थे। नमाज इंसान में तकवा पैदा करने का बहुत बड़ा ज़रिया है, और तकवा ही वो चीज़ है जो इंसान को हर तरह की एतकादी, अखलाकी और माशरती बुराइयों से बचाती है। गौर फरमाएं कि जो इंसान एक दिन में 20 दफ़ा सोच समझ कर इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पढ़ेगा, क्या वो मुशरिक रह सकता है? जो इंसान दिन में 20 दफ़ा अल्लाह के आगे सजदा रेज होकर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता है, वो क्या अपने काम काज और कारोबार के वक्त अल्लाह को याद नहीं रखेगा और बदयांतियाँ तर्क नहीं करेगा और हराम और हलाल की तमीज़ मलहूज नहीं रखेगा? इसी मजमून को अल्लाह ताला ने एक दूसरे मकाम पर यूं बयान फरमाया, इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, यकीनन नमाज फहाशी और बुराई के कामों से रोकती है। तो फ़ोशा और मुनकर के अल्फाज के मानी में इतनी वुसअत है कि हर तरह की बुराइयां इनमें आ जाती हैं। बिल अल्फाज दीगर नमाज की सेहत का मेयार ही ये है कि इंसान में तकवा पैदा हो और वो हर तरह की बुराइयां छोड़ दे और नेकी के कामों की तरफ राग़िब हो। अगर किसी शख्स में नमाज ऐसा असर पैदा नहीं करती तो समझ लीजिए कि वो नमाज अदा नहीं करता, बल्कि खाम खा की एक प्रैक्टिस कर रहा है। इसलिए नमाज की तरफ ध्यान देना, और हमें अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हमारी नमाज़ों के अंदर खुशू पैदा फरमा, ताकि हमारी नमाजें हमें वाकई बुराई से रोक सकें। जो अगली बात इसी आयत के अंदर उन्होंने कही कि तुम ये चाहते हो कि हम अपने जो है वो यानी नमाज और इबादत जो है वो अल्लाह और बंदे का पर्सनल मामला है, और तुम उसमें तुम ये चाहते हो कि हम अपना जो माल है उसमें बिल्कुल भी अपनी कोई मर्ज़ी ना करें। यानी इन लोगों का अपने माल में तसर्रुफ़ का मतलब ये था कि हम जिन जायज़ और नाजायज़ तरीक़ों से माल कमाएं या जिन कामों में हम चाहें खर्च करें, हम पर कुछ पाबंदी नहीं होनी चाहिए। अगर तुम नमाज़ें पढ़ते हो तो पढ़ो, मगर हमें क्यों इस सिलसिले में तंग करते हो? क्या तुम्हारी नमाज़ें तुम्हें यही सिखाती हैं कि इसे दूसरों पर लागू करो? तुम तो अच्छे भले समझदार आदमी हो, तो ये दूसरों के मामलात में दखल देना भला कौन सी अक्लमंदी है? गोया इबादत के मुतालिक इन लोगों का नज़रिया वही था जो आजकल की महज़िब दुनिया कहती है, यानी इबादत बंदे और खुदा का पर्सनल मामला है और इसे दुनियावी मामलात में असरअंदाज नहीं होना चाहिए। गोया वही पुरानी जहालत फिर नई रोशनी के नाम से सामने आ गई है। आयत नंबर 88, क़ाला या कौमी अरअयतुम इन कुन्तु अला बय्यिनतिम मिर रब्बी वरज़क़नी मिन्हु रिज़्क़न हसना वमा उरीदु अन उखालिफुकुम इला मा अनहाकुम अन्हु इन उरीदु इल्लल इस्लाहा मस्ततअत वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह अलैहि तवक्कलतु व इलैहि उनीब। शोएब ने कहा, ए मेरी कौम, भला देखो, अगर मैं अपने परवरदिगार की तरफ से एक वाज़िया दलील पर हूँ और मुझे अल्लाह ने अच्छा रिस्क भी अता किया हो, और तो मैं तुम्हें कैसे तुम्हारा साथ दे सकता हूँ? मैं नहीं चाहता कि जिस बात से मैं तुम्हें मना करता हूँ खुद ही इसकी खिलाफ वर्जी करने लगूँ। मैं तो जहाँ तक हो सके इस्लाह ही चाहता हूँ, और मुझे तौफीक नसीब होना तो अल्लाह ही के फजल से है। मैं इसी पर भरोसा करता हूँ और इसी की तरफ रजू करता हूँ।
تو یہ واضح دلیل وہی ہے جو فطرت کے اندر ہے، جو ہر انسان کے تحت شعور میں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ پھر جو لوگ اللہ کی ہر طرح ہر سو پھیلی ہوئی نشانیوں میں غور و فکر کرتے ہیں، ان میں یہ فطرت سامنے آ جاتی ہے اور انہیں اللہ تعالیٰ کی صحیح معرفت حاصل ہو جاتی ہے۔ دوسرا، رزق حسن سے مراد، یہاں رزق حسن سے مراد نبوت اور علم وحی ہے، اور اگر رزق سے مراد ظاہری حلال اور پاکیزہ رزق یا مال و دولت ہی لیا جائے تو بھی اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں تمہاری بددیانتی کے معاملے میں تمہارا حامی کیسے بن سکتا ہوں؟ بھلا کیا میں ایسا کام کر سکتا ہوں جس سے تمہیں روکتا ہوں؟ میں تو تمہاری بھی اصلاح چاہتا ہوں، پھر میں ایسے کام کیوں کروں گا؟ اور میں اپنے اس عزم پر قائم رہنے کی اللہ سے توفیق چاہتا ہوں، اور ہر پریشانی کے وقت اسی پر بھروسہ کرتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ تو قوم یہ چاہتی تھی کہ ہم جو مرضی کریں، شعیب علیہ السلام ہمیں روکے ٹوکے نہیں۔ آج بھی ہر انسان دوسرے سے کیا چاہتا ہے کہ مائنڈ یور اون بزنس، یعنی ہم جو کرتے ہیں ہمیں کرنے دیا جائے اور ہمیں روکا نہ جائے، جبکہ ہم قرآن میں بار بار پڑھ کے آئے ہیں کہ بحیثیت امت مسلمہ ہم میں سے ہر ایک کا فرض ہے کہ وہ دین کا علم حاصل کرے، اور جب اسے اللہ تعالیٰ اور اللہ کے دین کی پہچان ہو جائے، احکامات کی پہچان ہو جائے، تو پھر وہ چپ نہیں رہے گا، اسے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنا ہوگا۔ جیسے شعیب علیہ السلام اور باقی تمام انبیاء کی قوموں کو یہ مسئلہ تھا کہ انہیں کیوں روکا ٹوکا جا رہا ہے، آج بھی اگر آپ کسی کو دین کے نام پر برائی سے روکیں گے تو لوگوں کو یہی تکلیف ہوگی کہ ہماری پرسنل زندگی میں مداخلت کی جا رہی ہے۔ لیکن انبیاء علیہ السلام کو یہی تعلیم دی گئی، اور امت مسلمہ کے ہر دائی کے لیے بھی یہی تعلیم ہے کہ ہمیں اللہ کا پیغام آگے پہنچانا ہے۔ اب کسی کو ہدایت ملتی ہے یا نہیں ملتی، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پہ ہمیں چھوڑ دینا ہے۔ تو پھر فرمایا آیت نمبر 89 میں، وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَن يُصِيبَكُم مِّثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنكُم بِبَعِيدٍ۔ شعیب علیہ السلام اپنی قوم کو پھر خبردار کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے میری قوم، میری مخالفت تمہیں اس بات پر غصہ نہ دلائے کہ تمہیں ویسی ہی مصیبت پہنچ جائے جیسے قوم نوح، قوم ہود اور قوم صالح کو پہنچی تھی، اور قوم لوط کا علاقہ تو تم سے کچھ دور بھی نہیں ہے۔ تو یعنی اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مختلف اوقات میں شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم میں یہ مکالمات ہوتے رہے، یہ کوئی ٹھنڈے ماحول میں نہیں ہو رہے تھے، بلکہ آپ کی قوم آپ کی مخالفت میں ہٹ درمی پر اتر آئی تھی، یعنی ایسی ہٹ درمی جس میں انسان مخاطب کی درست بات کا بھی الٹا ہی اثر لینا شروع کر دے۔ اسی لیے آپ علیہ السلام نے انہیں فرمایا کہ میری مخالفت میں مشتعل ہو کر اور چڑھ کر کہیں پہلے سے بھی زیادہ شرک اور کاروباری بددیانتی میں غرق نہ ہو جانا، کہ حتیٰ کہ تمہیں اس حالت کو پہنچ جاؤ کہ تم اس عذاب الہی کے مستحق قرار دیے جاؤ جو تم سے پہلے والی قوموں پر آ چکا، جن میں قوم لوط علیہ السلام کا تباہ شدہ خطہ تو تم سے کچھ دور بھی نہیں ہے، اور اسے کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہو، اور پھر زمانی لحاظ سے بھی کچھ زیادہ عرصہ نہیں گزرا اور تمہارے جو بڑے بزرگ تمہیں اس قوم کے حالات سنا بھی سکتے ہیں۔ آیت نمبر 90، وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ، اور اپنے پروردگار سے معافی مانگو اور اسی کے آگے توبہ کرو، میرا پروردگار یقیناً رحم کرنے والا اور اپنی مخلوق سے محبت رکھنے والا ہے۔ یعنی تمہارے لیے بہتر راستہ یہی ہے کہ میری باتوں سے مشتعل ہونے اور چڑ کھانے کے بجائے اللہ سے اپنے پہلے گناہوں کی معافی مانگو اور آئندہ ایسے کام نہ کرنے کا اللہ سے وعدہ کرو۔ پھر صرف یہی نہیں کہ اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا، بلکہ تم سے خوش ہوگا اور تم سے محبت بھی کرنے لگے گا۔ قالوا یا شعیب ما نفقۃ کثیرا مما تقول وإنا لنراک فینا ضعیفا ولولا رحتک رجمناک وما انت علینا بعزیز۔ وہ کہنے لگے، شعیب تمہاری اکثر باتوں کی تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی، ہم دیکھ رہے ہیں کہ تم ہمارے درمیان ایک کمزور آدمی ہو، اور اگر تمہاری برادری نہ ہوتی تو ہم تمہیں سنگسار کر دیتے، اور تم ایسا نہیں اور تم ایسے نہیں جس کا ہم پر کوئی دباؤ ہو۔ تو آیت نمبر 91 میں ان کی قوم انہیں یہ کیا کہہ رہی ہے، یعنی یہ جو تم کاروبار میں سچائی اور راست بازی اور دیانتداری کی باتیں کرتے ہو، اگر ہم ایسا کریں گے
تو ہمارا تو سارا کاروبار ہی مندہ پڑ جائے گا۔ مارکیٹ میں مقابلہ بڑا سخت ہے، اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے تو کمائیں گے کیا اور کھائیں گے کیا؟ لہٰذا یہ نصیحتیں تم اپنے پاس رکھو، اور ہم اگر ایسی دیانتداری سے کام لیں جیسی تم کہتے ہو تو ہمارا تو سارا کاروبار ٹھپ ہو جائے گا اور ایک دن بھی نہیں چل سکے گا۔ تمہاری یہ باتیں ہماری سمجھ سے باہر ہیں۔ اور واقعہ ہے بھی یہی کہ جب انسان حرام ذرائع سے مال کمانے کا عادی ہو جاتا ہے تو اسے حلال ذریعے سے مال کمانا ہی دشوار نظر آتا ہے جتنا کسی بلند پہاڑ پر چڑھنا۔ یہاں حسب حال ایک واقعہ یاد آتا ہے مجھے کہ ایک گوالے کا بیٹا کچھ دین کا علم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم قوم شعیب کے بارے میں پڑھ رہے تھے اور میں آپ سے ذکر کر رہی تھی کہ ایک گوالے کا بیٹا کچھ دین کا علم سیکھ کر آ گیا، پڑھ لکھ گیا اور نیک بن گیا۔ ایک دن اپنے باپ سے کہنے لگا، ابا دودھ میں پانی ملانا چھوڑ دو، بے شک دودھ کچھ مہنگا بیچ لیا کرو۔ باپ نے بیٹے کو تلخ لہجے میں جواب دیا کہ چلو دفع ہو جاؤ، تم تو کسی گوالے کے بیٹے ہی نہیں ہو۔ اس مختصر واقعے سے ایک حرام خور کی پوری ذہنیت سمجھ میں آ جاتی ہے۔ یہی ذہنیت جو ہے وہ شعیب علیہ السلام کی قوم کی تھی، جنہوں نے اپنے پیغمبر کو یوں جواب دیا تھا کہ تمہاری ان باتوں کی تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی جو تم کر رہے ہو کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو اور اپنے کاروبار میں جو ہے وہ دیانت اختیار کرو۔ تو اسی آیت کے اندر دوسری بات جو ان کی برادری نے کہی کہ ہم تمہیں سنسار کر دیں گے اور ہم اس معاملے میں تم سے ڈرتے نہیں ہیں۔ تو انہوں نے سیدنا شعیب علیہ السلام کو دھمکی دی کہ تمہاری برادری کا ہمیں پاس ہے جو ہمارے ہی ہم خیال ہیں، اگر یہ نہ ہوتے تو تم ایک کمزور آدمی ہو، جس طرح تم نے ہمیں ستا رکھا ہے کب کا ہم تمہیں سنسار کر دیا ہوتا ہم نے تمہیں، تو تمہیں ہم اپنے مقابلے میں کچھ بھی نہیں سمجھتے۔ تو گویا جو تم میری برادری کے یعنی پھر شعیب علیہ السلام ان کو کیا جواب دے رہے ہیں کہ قال یا قوم رحتی اعز علیکم من اللہ واتخذتموه وراءکم ظہریہ ان ربی بما تعملون محیط۔ شعیب علیہ السلام نے کہا، اے قوم، کیا تم پر میری برادری کا دباؤ اللہ سے زیادہ ہے جسے تم نے بالکل پس پش ڈال دیا ہے؟ یہ جو کچھ تم کر رہے ہو میرا پروردگار یقیناً ان کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ تو شعیب علیہ السلام انہیں کہتے ہیں کہ میری برادری کے دباؤ کے تحت میرا لحاظ کر رہے ہو، جو ابھی تک تم نے مجھے سنسار نہیں کیا، حالانکہ حقیقت میں اللہ جو اصل دباؤ ہے وہ تو اس اللہ کا ہونا چاہیے جس کے قبضہ قدرت میں کائنات کی ایک ایک چیز ہے، اور تم خود بھی اسی کے قبضہ قدرت میں ہو جس کا تمہیں کبھی بھولے سے بھی خیال نہیں آتا۔ اور اگر تمہیں میری باتیں اتنی ہی ناگوار معلوم ہوتی ہیں تو جو کچھ کر رہے ہو کیے جاؤ، بہرحال میں تو اپنا کام جاری رکھوں گا تا آن کے اللہ تعالیٰ خود ہی کوئی فیصلہ کی ایسی صورت پیدا کر دے جس سے ہر ایک کو معلوم ہو جائے کہ ہم میں رائے راست پر کون ہے اور کون غلط کار ہے۔ ام، آیت نمبر 93، وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِیب۔ جیسے کہ ابھی ہم نے پڑھا کہ شعیب نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، تم اپنے طریقے پر کام کیے جاؤ، میں اپنے طریقے پر کرتا رہوں گا، جلدی تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس پر رسوا کرنے والا عذاب آتا ہے اور جھوٹا کون ہے۔ تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں۔ آیت 94، فَوَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ پھر جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے شعیب علیہ السلام کو اور انہیں جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی مہربانی سے بچا لیا، اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا انہیں ایک سخت چنگاڑ نے ایسا پکڑا کہ وہ اپنے گھروں میں اوندے منہ پڑے کے پڑے رہ گئے۔ تو اہل مدین پر عذاب کی نوعیت بتائی جا رہی ہے۔ یہاں قوم شعیب کو چنگھاڑ یعنی فرشتے کی چیخ سے ہلاک ہونا کا ذکر ہے، اور سورہ آراف میں زلزلے کا ذکر ہوا، اور سورہ شعراء میں عذاب یوم الذلہ کا ذکر ہے، یعنی عذاب کے بادل سائبان کی طرح ان پر محیط ہو گئے تھے۔ گویا اس قوم پر تینوں قسم کے عذاب آئے، اور قرآن نے ہر مقام پر جاری مضمون کی مناسبت سے عذاب کا ذکر فرمایا۔ مثلا اس صورت میں قوم کا لہجہ تلخ اور باتیں گستاخانہ تھیں جو سنسار کرنے کی دھمکی دے رہے تھے، تو یہاں سخت قسم کے جگر خراش عذاب یعنی چنگاڑ کا ذکر فرمایا
سورہ آراف میں یہ ذکر تھا کہ قوم نے دھمکی دی تھی کہ ہم تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو اس سرزمین سے نکال دیں گے، تو وہ خود ہی اس سرزمین کے زلزلے سے ہلاک ہو گئے تھے۔ اور اسی طرح سورہ شعراء میں یہ مضمون ہے کہ قوم نے شعیب علیہ السلام سے کہا اگر تم سچے ہو تو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دو۔ اسی مناسبت سے وہاں عذاب کے بادلوں کا ذکر فرمایا، اور یہ ممکن ہے کہ ہر مقام پر اوقات کے لحاظ سے عذاب کی مختلف کیفیت کا ذکر کیا گیا ہو۔ آیت 95 کَأَلَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا بُعْدًا لِمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُودُ، جیسے وہ وہاں کبھی آباد ہی نہیں ہوئے تھے، دیکھو اہل مدین پر بھی ایسے ہی پھٹکار پڑی جیسے قوم سمود پر پڑی۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ان پر یعنی 3 طرح کا عذاب آیا۔ وہ اپنے گھروں میں ہی مر گئے اور اوندے منہ زمین سے اس لیے چمٹ گئے تھے کہ عذاب کی تکلیف کچھ کم محسوس ہو، اور ان کا یہ علاقہ یوں ویران اور بے آباد نظر آتا تھا جیسے کبھی وہاں کوئی آباد ہوا ہی نہ تھا۔ تو یہ تھا شعیب علیہ السلام کی قوم، جنہوں نے دنیا کو ترجیح دی اور اللہ کی کسی بات کو انہوں نے کنسیڈر نہیں کیا، کسی بات کو اہمیت نہیں دی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طرح صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔